نے تو بات بہت بڑی کی ہے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ میرے محبوب کا مکھڑا ایسا مکھڑا ہے، اس مکھڑے جیسا کوئی دوسرا مکھڑا نہیں۔ حضور کی زلف مبارک کا بل کھانا یہ ایسے ہے جیسے دو دھاری تلوار سینے پر چل جائے۔ حضور کی آنکھیں، حضور کا مسکرانا، حضور کا چلنا، تو میں کیا تعریف کروں گا، میں کیا تعریف کروں گا۔ میرا رب جس کے چلنے کی قسم کھائے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے شہر کی قسم، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب چونکہ تم وہاں چلتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، انداز دیکھیں، قسم کھائی طور کی، والطور، بعض نے یہاں لکھا کہ رب نے قسم کھائی طور پہاڑ کی، اور بعض مفسرین نے جب عشق کو پایا انہوں نے کہا نہیں، مثال طور کی ہے، بتایا ہے کہ قسم ہے طور و استقامت، سراپا مصطفیٰ کی قسم ہے، سراپا مصطفیٰ کی قسم ہے۔ یہاں تو انداز ہی بدلے ہوئے ہیں، یہاں انداز ہی بدلے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے، لاکا تمہاری خاطر، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تیرا تقاضا تھا کہ میرا ذکر بلند کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی عاشق سے پوچھا نا، وہ مجنوں کی بات یاد آئی، قیس مجنوں رستے پہ کھڑا ہے، رستے پہ کھڑا ہے تو کسی نے مجنوں کا نام لیا تو اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا یہ مجنوں یہاں سے کہاں آ گیا؟ انہوں نے کہا میں کئی دن سے یہیں کھڑا ہوں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ لیلا نے گزرنا ہے۔ ان کا اپنا حال دیکھا ہے، درخت میں تمہیں فرق نظر نہیں آتا، تو چل رہا ہے پاگل ہے۔ انہوں نے کہا کسی نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا وہ مذاق کیا تھا تیرے ساتھ، جھوٹ بولا تھا۔ ان کا یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، اگر وہ آ گئی تو میں تو کھڑا ہوں، میں کھڑا اس لیے ہوں، کھڑا اس لیے ہوں کہ لیلا نے گزرنا ہے۔ لیلا نے نہیں کہا کہ مجنوں تو کھڑا ہو جا۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا تو تقاضا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں نا، رب کا بھی تو محبت کا انداز ہے، محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اب ذکر کے انداز میں دیکھیں، آدم علیہ السلام آتے ہیں، اپنا وقت گزارا، اپنی اولاد کو تعلیم دی، تربیت کی، تیار کیا۔ جیسے عید آنی ہو نا، گھر پہ شادی بیاہ ہو، کوئی پروگرام ہو تو گھر والے بچوں کو تیار کرتے ہیں، بڑوں کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، اچھے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، خوشبوات سے گھروں کو آراستہ کیا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، عید کا دن آ رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کو تیار کیا، آداب سکھائے، آداب سکھائے، آداب سکھا کر تربیت کر کے پھر کہا
کہ اللہ کا حبیب آنے والا ہے، اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ اب جس کے لیے اولاد باپ کو تڑپتا دیکھے گی، کیا متلاشی نہ ہوگی کہ وہ خوبصورت چہرے والا ہے کون؟ نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، لوط علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، کس کا ذکر کریں؟ ہر کوئی متلاشی ہے محبوب کا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، اللہ کے خلیل نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل دعا مانگنے والا ہے، آمین کہنے والا اللہ کا ذبیح ہے۔ وہ بھی نبی، پہلی دعا کی، دوسری کی، تیسری دعا، جب روح کو قرار آیا نا، جب روح نے بلندی کو چھوا تو رب کے نام کے ساتھ وجہ وجود کائنات کا نام لکھا پایا تو قرار آ گیا، مستی آئی، محبوب کا نام دیکھا، کہا مالک تیرے سے تیرے کعبے کی مزدوری کچھ نہیں مانگتا، تیرے کعبے کی مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ یار خلیل مانگ، یاروں سے مانگ لیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں مانگ۔ نہیں میں کچھ نہیں مانگتا۔ خلیل ہمارے دینے پہ کوئی شک ہے؟ مانگ تو صحیح۔ مالک جو مانگوں گا وہ دے گا، جو مانگوں گا وہ دے گا۔ پیارے خلیل مانگ تو صحیح۔ ان کا تیرا گھر بنا دیا ہے، تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کو بسانے والا محمد عطا کر دے۔ رب فرماتا ہے ہاں دوں گا، تیری نسل سے دوں گا، ابھی نہیں دوں گا۔ پیارے خلیل کو وہ رستہ دکھایا کس نے؟ عشق اپنے رستے خود نکالتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ دعا کرتے ہیں، مالک مجھے اپنے آخر الزمان نبی کی امت سے کرتے ہیں۔ ہر کوئی تڑپ رہا ہے۔ جب کائنات نے انبیاء کو تڑپتے دیکھا تو کائنات کی آنکھیں بھی تو متلاشی تھیں کہ وہ محمد جس کے لیے سب کچھ سجایا گیا ہے، شجر و حجر، پانی پر تخت، پانی پر تخت، کیسی عجیب بات ہے۔ زمین کھڑی ہے پانی پر، زمین پانی پر، نیچے کوئی ستون نہیں، اس کو پانی پر ٹھہرایا ہے، اور ٹھہرا کے اس تخت کو، لوگ تو آج تک حیران ہیں کہ سلیمان علیہ السلام تخت پر پرواز کیا کرتے تھے۔ وہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، مصطفیٰ کا تخت تو وہ ہے جو آج تک پانی پر کھڑا ہے، آج تک پانی پر کھڑا ہے۔ پانی پر مٹی کیسے ٹک سکتی ہے؟ لیکن وہ آج بھی کھڑا ہے اور آج تک ڈوبا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا ذکر بلند کر دیا تمہارے لیے۔ حضور کی آمد ہوتی ہے حضرت عبداللہ میں۔ جس قبیلے میں جاتے ہیں لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، پیشانی روشن، پیشانی روشن، نظریں حضرت عبداللہ کا چہرہ تکتی ہیں، متلاشتی ہیں۔ جب وہاں سے حضور شکم مادر میں شفٹ ہوتے ہیں، شکم مادر میں آتے ہیں، تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا۔ پہلے تو آپ فرماتی ہیں میرے وجود سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، خوشبوؤں نے میرے وجود کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک بلند قامت شخصیت میرے گھر داخل ہوئی، جنہیں دیکھ کر میرے وجود پر رعب پڑ گیا، میں گھبرا گئی،
آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی گھبرا نہیں، میں نسل انسانی کا بابا آدم ہوں، میں نسل انسانی کا بابا آدم ہوں، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تیرے گھر اللہ کا حبیب آ گیا۔ بیٹے ادھر رکھو، میں کیا کرنے آیا ہوں؟ تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، تیرے گھر اللہ کا حبیب آ گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ صبح اور شام مجھے آواز آتی، کیا آواز تھی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ روز فرشتوں کا دستہ حضور کی بارگاہ میں آتا اور آ کے سلامی پیش کرتا۔ ابھی حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی، حضور کی جلوہ گری ابھی نہیں ہوئی۔ پھر یہ سلسلہ چلا، انبیاء کرام کی زیارات ہوتی، وہ آ کے مبارک دیتے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ذہن میں آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کی ماں ہے، آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ فرماتی ہیں مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہت بڑا مقام ہے، یہ کسی نے اپنے سے بات نہ گھڑ دی ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، عورت نبیہ نہیں ہوتی، عورت نبیہ نہیں ہوتی، عورت ولیہ ہوتی ہے، اور درجہ ولایت یہ کم ہے درجہ نبوت سے، اور درجہ نبوت چونکہ بڑا ہے اور اس میں جلال بھی ہے، جب درجہ نبوت آ جائے پھر ولایت پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا حبیب جلوہ گر ہوا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ بات کو جگہ جگہ سے ٹچ دے کے برکت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جب کائنات کے والی نے آنکھیں کھولی، دنیا میں جلوہ گری فرمائی۔ آپ آتے ہی زمین پر سجدہ کرتے ہیں اور آپ کے لب ہل رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، لوگوں نے کہا جی میلاد کی دلیل لاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے دلیل کا پتہ نہیں ہے، جب حضور آئے انہوں نے ہمیں یاد کیا، اب ہم آ گئے ہیں، آخری دم تک انہیں یاد کریں گے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت میں دلیل کہاں سے آتی ہے؟ وہ خواجہ غلام فرید سے پوچھے، محبت میں دلیل مانگتے ہو؟ صاحبزادہ ہے، شہزادہ ہے، مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ حضور کے جب محبت کی چنگاری بڑکی نا، عشق اپنا رنگ خود لاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، سنا ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، داریاں کرے ساں میں سکاں لہا کے، پھل پان مصری الائچیاں منگے ساں، اتروں گلابوں میں مل مل دھوئے ساں، میں سرما پوے ساں میں کنگھا کرے ساں، میں کولو بہے ساں بنڑا بنا کے، ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، محبوب نہیں آئے۔ حال و بے حال ہو گئے۔ جس کو تانگ ہو نا کہ محبوب آئیں گے، ہم بھی تو دروازہ کھول کے بیٹھے۔ کبھی ہم غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی ہم غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے، کبھی ہم غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے۔ مہربان ہیں، اگر مہربانی فرما دیں، ہم بھی تو آس لگا کے بیٹھے ہیں، اسی طرح خواجہ صاحب بھی آس لگا کے بیٹھے تھے، حالوں بے حال ہو گئے۔ کسی نے پوچھا فرید کیا ہوا؟ اب سرخ و سفید رنگت جاتی رہی، جب عشق گھر کر لے نا پھر چہرے گلابی نہیں ہوتے، پھر صفراوی ہوتے ہیں۔
پھر رنگتیں جاتی رہتی ہیں، ٹھک ٹھک جاتی رہتی ہے، زرق و برق لباس جاتا رہتا ہے، خود کی خبر نہیں ہوتی، خود کی فکر نہیں ہوتی، نگاہیں یار کے رستے پر لگی ہوتی ہیں کہ شاید ابھی محبوب آ جائے۔ مثال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہاڑ طور پر پہنچے، رب سے ہم کلام ہوئے، آواز کی چاشنی پڑی کانوں میں، مستی آ گئی، قرار آ گیا، بے اختیار پکار اٹھے، رب ارنی انظر الیک، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو آواز سنی ہے، رہا نہیں گیا نا، آواز سنی ہے، کہا مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا یا موسیٰ لن ترانی، پیارے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی مالک میں نہیں دیکھ سکتا، تو دکھا سکتا ہے۔ فرمایا کوہ طور پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم اس پر تجلی فرماتے ہیں، یہ پتھر کا سینہ اگر برداشت کر جائے تو عنقریب ہمیں دیکھ لے گا۔ پھر وہ وقت آیا، کھڑکی کھلی ہے، دو عاشق موجود ہیں، دونوں کو خبر ہے کہ محبوب آئے گا، دونوں کو خبر ہے کہ محبوب کی دید ہوگی، محبوب کی زیارت ہوگی۔ اتنے میں ایک جیسے ہی پردہ سرکا، ایک کی نظر اپنے محبوب پر پڑی، وہ اسی خوشی میں جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا کہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار ہوا ہے۔ اور دوسرا اس لیے بے ہوش ہو گیا، اس نے کہا میں نے اسے دیکھا ہے جس نے میرے یار کو دیکھا ہے، جس نے میرے یار کو دیکھا ہے۔ اس دن بھی کوئی سین ایسا ہی تھا، پیارے کلیم بے ہوش ہو گئے۔ تو خواجہ غلام فرید جب بے حال ہوئے نا، کسی نے پوچھا بیمار تو نہیں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کو حال سناواں دل دا، دل کا حال کسے بتاؤں، کہ کو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ میری مرض کون جانے، کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب ایسا نہیں ہے جو میری مرض کو جان سکے، وہ تو میری نبض کو جانتا ہے، میری مرض کو نہیں جانتا۔ کہ کو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، ہم دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا ننگ نموز ونجایوں، میڈا یار نہ وہڑے آیوں، اتو عالم سارا کھلدا، کہ کو حال سناواں دل دا۔ ان کا اب تو حال یہ ہو گیا ہے، میرے بالوں میں مٹی نے گھر کر لیا ہے۔ ہم دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا ننگ نموز ونجایوں، وہ زرق و برق لباس جاتا رہا، سرخ و سفید رنگت جاتی رہی، وہ ٹھاٹھ باٹھ جاتے رہے، میڈا یار نہ وہڑے آیوں۔ جس کے لیے یہ ہوا ہے نا، جس کے لیے یہ ہوا ہے، وہ محبوب پھر گھر نہیں آیا۔ اتو عالم سارا کھلدا، انہوں نے کہا وہ جو مجھے دیکھتا ہے مجھ پہ ہنستا ہے۔ اب کسی دروازے پہ بیٹھ جاؤں، کہتا ہے بابا اٹھ جا اٹھ جا، تجھ پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، بابا تیرے کپڑے صاف نہیں ہیں، اٹھ جا یہاں سے۔ وہ جانتا ہی نہیں بات ہے کیا، کہ کو حال سناواں دل دا۔ جب عشق ہوتا ہے نا، وہ اپنا رنگ خود نکالتا ہے، عشق بتانے کی ضرورت نہیں۔ کئی کہہ دیتے ہیں پیر جی کوئی وظیفہ دے دو، بس پڑھیں اور حضور آ جائیں۔ بھلا وہ کیا محبوب ہوا جو وظیفوں سے مسخر ہو کے چلا ہے؟ پھر وظیفہ بہت تکڑا نہ ہوا اس محبوب سے۔ محبوب تو بے نیاز ہوا کرتے ہیں، محبوب وظیفوں سے مسخر نہیں ہوتے، وظیفے ان کو کھینچ کر نہیں لاتے۔ اگر چاہتے ہو کہ محبوب آ جائیں تو اپنے اندر ممتاز قادری کو زندہ کر لو، خادم حسین رضوی کو زندہ کر لو، غازی علم الدین شہید کو زندہ کر لو، میرے نبی کی عزت پہ پہرا دینا شروع کر دو، میرے نبی کے دین کا کام شروع کر دو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے روضہ اقدس پر اپنی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیتے ہیں۔ ایک دن حضور کرم فرماتے ہیں
دیدار ہوتا ہے۔ فرمایا اے عبدالحق ہندوستان چلا جا، وہاں جا میرے دین کی خدمت کر، میرے دین کی خدمت کر، حدیث کا درس پڑھا۔ رونے لگ گئے، آقا کوئی غلطی ہو گئی، آپ مجھے اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ حضور پھر جلوہ گری فرماتے ہیں، فرمایا تیری خدمت قبول ٹھہری، اب انعام کی باری ہے، یہاں سے ہندوستان جا، جب تیرا دل چاہے۔ یہاں تو روز روزہ کو دیکھتا ہے، جالیوں کو دیکھتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، مسجد نبوی کو دیکھتا ہے، وہاں چلا جا، جب تیرا دل چاہے، آنکھیں بند کر لینا، کام تیرا ہوگا، دیدار ہم کروا دیا کریں گے۔ گنبد نظر نہیں آئے گا، جالیوں کا پردہ نہیں ہوگا، ہم دیدار کروا دیا کریں گے۔ دو ہی صورتیں ہیں، حضور کا قرب پانے کی، حضور کی زیارت کی، یا حضور کی عزت کے پہرے دار بن جاؤ، یا حضور کے دین کے نوکر بن جاؤ۔ یہ دو کام کر لینا تمہارا کام ہے۔ دیکھو تو صحیح، پھر بہار آتی کیسے ہے؟ بہار پھر کیسے آتی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، محبوب کی جلوہ گری ہوئی، محبوب تشریف لے آئے، اماں حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے آئیں۔ یہاں پہ کئیوں نے کہہ دیا جی بڑیاں دائیاں آئیاں، انہوں نے غریب سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ پتہ نہیں یہ بیٹھ کے انٹیک ذہن سوچتے کہاں ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں، کہتے غریب سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ آپ کے دادا مکہ کے چودھری اور کعبے کے متولی، چودھریاں دے گھروں ایویں ہی ترے جائیے تو بڑا کچھ لب جاندہ ہے۔ یہ تو پھر حضور آئے تھے نا، یہ تو پھر حضور آ گئے تھے۔ اس کا انتظار ہے جس کو حضور کی خدمت پر معمور کیا گیا۔ ایک اونٹنی یا وہ گدی کا ذکر آتا ہے، جو بھی سواری، اونٹنی کا زیادہ تر ذکر کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے، میں باس والی بات میں جانا نہیں چاہتا چونکہ حضور کا ذکر چلتا ہے۔ سواری میں جان نہیں ہے۔ کبھی عاشق تکڑا دیکھا ہے؟ کبھی عاشق دیکھا ہو موٹا تازہ بھی ہو، سرخ و سفید رنگت بھی، اور کو میں عاشق ہوں؟ نہیں۔ کوئی ڈھول سے پوچھے، لوگ کہتے ہیں واہ 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 آواز بڑی پیاری ہے، اس سے پوچھے نا جس پر گزرتی ہے۔ عاشق تکڑے کہاں؟ وہ تو حضور کے ہجر میں اس قدر تھی، اسے بھی خبر تھی اللہ کا حبیب آنے والا ہے، میں اس کی سواری بنوں گی۔ اب دیدار کی لذت لیے بیٹھی ہے کہ محبوب آنے والا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی، گرتی پڑتی پہنچتی ہے، پھر محبوب مل جاتے ہیں۔ محبوب جب عاشق کو محبوب مل جائے پھر اسے باداموں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اسے تگڑی خوراکوں کی لوڑ نہیں ہوتی، بس محبوب کا ملنا ہی ان کے لیے حیات کا سبب ہے۔ محبوب کا ملنا۔ زندہ باد۔ عزیزان گرامی قدر، اماں حلیمہ سعدیہ آپ حضور کو اٹھاتی ہیں، اٹھا کے سینے سے لگاتی ہیں، وجود سے دکھ بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے یثرب میں محبوب آئے نا تو یثرب مدینہ بن گیا۔ جب محبوب اماں حلیمہ سعدیہ کے سینے سے لگے، آپ کی اور میری اماں بن گئی۔ کائنات کی نظر اماں حلیمہ سعدیہ پر ہے، کائنات کی نظر۔ سارے دکھ دور ہوئے، لے کر جب اونٹنی پہ بیٹھی، جو مدت سے منتظر تھی محبوب کی آمد کی، اب جیسے بیٹھی، لوگوں نے کہا کہ وہ جی
اونٹنی لے کر حضور کو بھاگ پڑی، حضور کو لے کر، اس کو سے تو چلا نہیں جاتا تھا، کہتے بھاگ گئی۔ بھاگے کوئی چور بھاگے، کوئی ڈاکو بھاگے، اونٹنی کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھاگی نہیں، وہ تو اچھلتی کودتی جا رہی تھی، وہ تو اچھلتی کودتی جا رہی تھی۔ عالم تصورات نے اونٹنی سے پوچھا کہ اے اونٹنی بتا، یہ تجھے خوشیاں کس بات کی ہیں؟ کہتی مینو دیو مبارکباد، نہیں اج میرا ماہی آیا، مینو دیو مبارکباد، نہیں اج میرا ماہی آیا، ہے ڈاڈھا دل شاد، اج میرا ماہی آیا۔ وہ تو خوشیاں مناتی جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر آخری بات، وقت کافی ہو چکا، جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے، اماں حلیمہ سعدیہ کے جب گھر جلوہ گری فرماتے ہیں، گھر میں جانور کی کھیری میں دودھ نہیں، گھر میں کھانے کو ہے کچھ نہیں، غربت کا عالم، جو ہجر کی کیفیت ہوتی ہے وہ مکمل تھی، جو ہجر کی کیفیت ہے وہ وہاں مکمل ہے۔ اور پھر جب محبوب آ جائے، یہ کیفیت پوچھنی ہے نا، تو کوئی مدینے جا رہا ہو اس سے پوچھو، وہ کہتے عام جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے، اگر ان کو موقع ملے وہ کہتے ہیں جی اسی عمرے تے جا رہے ہیں، جی اسی حج تے جا رہے ہیں۔ اور جب بھی عاشق سے پوچھا ہے نا، انہوں نے کہا جی حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ شریف بھی کروں گا، حضور کے روزے کی در دولت کی حاضری پر جا رہا ہوں، لیکن حج کا ارادہ، اس کے بعد حج کا بھی ارادہ ہے، وہ ارادہ بنا کر حاجی جا رہا ہے کہ میں نے تو حضور کا روزہ دیکھنا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب محبوب حلیمہ، اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے، بیماریاں بھاگ گئیں، دکھ بھاگ گئے۔ آپ کے گھر میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب علاقے میں کہیں کچھ کھانے کو نہ ملتا، خاص طور پہ دودھ، وہ کہتے حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے جاؤ، وہاں سے دودھ مل جائے گا۔ جس گھر میں دودھ ملتا نہیں تھا، اب لوگوں کو وہیں سے دودھ ملتا ہے، اب لوگوں کو وہیں سے دودھ ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کے اوصاف جمیلہ جتنے بیان کرتے چلے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ آپ کے اگر کسی ایک بھی وصف پر گفتگو شروع ہو جائے تو آج تک لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک سارے حجابات اٹھے نہیں، سارے حجابات اٹھے نہیں۔ جیسے روز نیا دن چڑھتا ہے، لکھنے والے کو نیا راز کھلتا ہے، ہر رات راز کھولنے کے لیے، دن اس رات کے راز کو لکھنے کے لیے۔ حضور کا سراپا تو ایسا سراپا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ اللہ حضور کی آمد کا صدقہ جن بیٹیوں کی گودیں ابھی سنجی ہیں، اللہ ان کی گودوں کو ہلا کر دے۔ حضور کے نام کا صدقہ ان کو صالح بیٹے عطا کرے، انہیں حیا والی بیٹیاں عطا کرے، جو مقروض ہیں اللہ قرض سے خلاصی عطا کرے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ملک پاکستان کی خیر ہو، اسلام کا بول بالا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔